السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کپڑوں کی دعوت سبق پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم لوگ متن پڑھتے ہیں، یعنی ٹیکسٹ۔ بہت زمانہ گزرا، کسی گاؤں میں ایک غریب شخص رہتا تھا۔ اس کا نام ناصر الدین تھا۔ وہ بہت عقل مند اور خوش مزاج تھا۔ وہ سادہ زندگی گزارتا تھا۔ اسے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ ایک شام ناصر الدین اپنے خچر پر سوار گھر لوٹ رہا تھا۔ راستے میں اسے اپنا ایک پڑوسی ملا۔ وہ خوبصورت لباس میں ملبوس جلدی جلدی کہیں جا رہا تھا۔ ناصر الدین نے اس سے کہا، آداب میرے دوست، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی بڑی محفل میں شرکت کے لیے جا رہے ہو۔ پڑوسی نے جواب دیا، جی ہاں، بلال سوداگر کے ہاں دعوت میں جا رہا ہوں۔ آپ بھی تو مدعو ہیں، بھول گئے کیا؟ اوہو، میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں اب اسی حالت میں دعوت میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناصر الدین نے اپنے خچر کا رخ موڑا اور بلال سوداگر کے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ خوشی خوشی بلال کے گھر میں داخل ہوا۔ وہاں اس کے بہت سے دوست موجود تھے۔ ناصر الدین نے ان سے باتیں کرنے لگا، لیکن سارے دوست اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ میزبان نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ جب کھانا لگایا گیا تو میزبان نے سب کو عزت سے کھلانے کے لیے بٹھایا، لیکن ناصر الدین کو نہ میزبان نے پوچھا اور نہ اس کے دوستوں نے۔ ناصر الدین اداس ہو کر ایک دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے گا۔ اس نے اپنی حالت پر نظر ڈالی۔ دوسروں کے مقابلے میں اس کے کپڑے بہت معمولی تھے اور جوتوں پر دھول پڑی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ گھر آتے ہی اس نے منہ ہاتھ دھویا، اپنا بہترین لباس نکال کر پہنا اور دوبارہ سوداگر کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ہر شخص کی نظر اس کے زرق برق لباس پر پڑنے لگی۔ بلال سوداگر بھی اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ناصر الدین کا استقبال کیا، اسے سب سے اچھی جگہ پر بٹھایا اور عمدہ کھانا پیش کیا۔ اب حال یہ تھا کہ ہر شخص ناصر الدین سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناصر الدین نے جب قاب میں سے ایک بوٹی اٹھائی اور اسے منہ میں رکھنے کے بجائے شیروانی کی جیب میں لیا، دوسرا لقمہ اس نے آستین میں ڈال لیا۔ اس طرح اس نے اپنے کپڑوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ بلال سوداگر نے ناصر الدین کی اس عجیب حرکت کو دیکھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ مجھے ایسی بدتمیزی بالکل پسند نہیں۔ تم کپڑوں کو کیوں کھلا رہے ہو؟ ناصر الدین نے بلال کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، تم نے کھانے پر مجھے نہیں، میرے کپڑوں کو بلایا تھا۔ میں جب معمولی کپڑے پہن کر آیا تو مجھ سے کسی نے بات بھی نہ کی، لیکن اب یہ قیمتی کپڑے پہن کر آیا ہوں تو ہر شخص خاطر مدارات کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم نے میری نہیں، ان کپڑوں کی دعوت کی تھی۔ اب میں انہیں کھانا کھلا رہا ہوں تو تم ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو پہلے بھی وہی تھا جو اب ہوں۔ پھر تم نے اس وقت میری طرف کیوں نہیں دیکھا؟ ناصر الدین کی کھری کھری باتیں سن کر میزبان سمیت ساری محفل شرمندہ ہو گئی اور سب نے اس سے معافی مانگی۔